تیار ہو جائے بس یہ جیسے یوٹیوب پہ کنیکٹ ہوتے بس میں بتاتا ہوں. بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں. اصل میں یہ دیکھیں وہ جو ہے نا یہ میں کنٹرول کے کرتا ہوں. یہ ابھی ٹی وی سیمسنگ آ رہا ہے, ابھی ایک نا مائکروسافٹ آئے گا. اگر وہ کہیں کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ورنہ پلٹ جاؤ دیکھ کر ریتی پہ زلفقار سے لکھی ہوئی کھینچی ہوئی لکی ہے. اس کے ساتھ میں ایسے جعفری صاحب سے درخواست کرتا ہوں. آن کیا ابھی ابھی انہوں نے. یہ دیکھیں ایم ایس ڈسپلے اڈاپٹر, اس کے اوپر آپ نے کنٹرول کے کر کے صرف کلک کرنا ہے. جیسے کلک کریں گے یہ دیکھو اوپر بار آ گئی ہے. اب ادھر ٹیلی کاسٹ شروع ہو گیا خواتین. اگر یہ کال آئے تو آپ بس یہ کنٹرول کے اور ایم ایس کو اٹھاؤ. ہاں جی سارے آپ سب سے درخواست ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں. جو بھی تھوڑا سا آگے جعفری صاحب تھوڑا سا آگے آئیے. سلوات آگے آئیے. اور میری جبی ہے میں ہوں ترے عباس ہے اور میری جبی ہے. سب کہنے کی باتیں ہیں فلک ہے نازمی ہے میں ہوں ترے عباس ہے اور میری جبی ہے میں ہوں ترے عباس ہے اور میری جبی ہے. اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو, اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو, جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے, جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے. اتری ہے سروش آیا تطہیر جہاں پر
گزری ہے سرو شایہ تطہیر جہاں پر عباس علمدار اسی گھر کا مکی ہے ہمت ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہمت ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے ہر ملک میں لہراتا ہے غازی تیرا پرچم ہر ملک میں لہراتا ہے غازی تیرا پرچم لگتا ہے کہ ہر ملک تیرے زیر نگی ہے لگتا ہے کہ ہر ملک تیرے زیر نگی ہے میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے آواز بلندتر صلوات جزاک اللہ جزاک اللہ سلام ان پہ جو زور عمل دکھا کے گئے سلام ان پہ جو زور عمل دکھا کے گئے دل یزید کی سب حسرتیں مٹا کے گئے عدل کے سامنے مقتل میں مسکرا کے گئے وہ خود تو سو گئے دنیا مگر جگا گئے اندھیری رات میں سینوں کے داغ روشن تھے پڑی تھی خاک پہ لاشیں چراغ روشن تھے اسی کے ساتھ میں جناب آپ جلی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں صلوات بر محمد و آل محمد نعرہ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا
تمہارے آنے سے در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے تو حلتا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ تو حلتا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ امید رزق نہ رکھنا کبھی زمانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ فقط بطول کے رومال باندھے جانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے پلاتے جاؤ تکلم ثنا کے جام صدا پلاتے جاؤ تکلم ثنا کے جام صدا نہ اترے مشک سخن تمہارے شانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह। कब इसकी कि मैं मौलाना साहब को ज़हमत खिताब दूँ और मौलाना साहब को इन्वाइट करूँ मेंबर्स पर, छोटे छोटे कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। मैं सबसे पहले अंजुमन अहले बैत की जानिब से मौलाना अमीन खोजा साहब का और एक बार फिर मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो बावजूद किल्लत वक्त के, अपनी मसरूफियात के आए और हमें जो है अपने इल्म से इस्तेफादा करने का मौका दिया। इसके साथ ही मैं आप सबका मशकूर हूँ कि जो तशरीफ ला रहे हैं, और जो है इसके साथ मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, सबसे जो है इस मजालिस के बारे में जो है रिक्वेस्ट करें कि वो वक्त पर तशरीफ लाएँ ताकि मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी रहे। और इसके साथ साथ मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि जिस कदर भी हो सके कंट्रीब्यूट करें ताकि इन मजालिस के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। बदल दिए जिसने अपने खून से सितम के धारे हुसैन को है, बदल दिए जिसने अपने खून से सितम के धारे हुसैन को है। खाक है जिसके नूर की चांद और सितारे हुसैन वो है। हुसैन आयात दिल नशी है, कसम खुदा की के दीन एक बना है। हुसैन जीने का एक रास्ता, हुसैन मरने की एक राह। इसी के साथ मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, आवाज़ें बुलंद कर सलावत। ज़्यादा आगे ना करें, ठीक है? हाँ वो ठीक है, नहीं हम लोगों को एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके हदिया फरमाइए अपने तमाम मरहूमीन, हमारे मरहूमीन, तमाम शुहदा, सालिहीन, मुर्बान अहले उलमा और तमाम मोमिनीन मोमिनात जिस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की आवाज़ के। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا على يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیے محمد. گرامی، دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ظلم اور ستم کی مختلف نوعیتیں. ایک ظلم ہے کہ جو لوگوں کی جان اور مال لیتا ہے اور ظاہراً دکھائی دیتا ہے. دوسرا ظلم ہے جو مخفی طور پر کیا جاتا ہے، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے ساتھ ہو. دنیا کی اگر آپ تحقیق کیجئے اور دنیا کے اوپر تجزیہ کیجئے تو ایک تو دہشت گرد وہ ہے کہ جو خودکش حملے سے یا مختلف طریقوں سے لوگوں کی جان لیتا ہے. کچھ دہشت گرد ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سب نہیں کرتے کہ بظاہر دکھائی دے کہ انہوں نے کسی کا قتل کیا ہو یا کسی کو مارا ہو، لیکن وہ ان سے بڑے دہشت گرد ہیں کہ جو کھلا دہشت گردی کرتے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کا نام ہے فائنینشیل ٹیررزم، جس کا ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوتا. جب یہاں اسکول میں بچہ جاتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے ہائی اسکول تک، تب تک وہ تو آپ کے حوالے ہے اور آپ اس کی پرورش کرتے ہیں. ادھر وہ یونیورسٹی یا کالج میں گیا، پہلے اس سے ملاقات ایڈمیشن والوں کی ہوتی ہے اور دوسری یا تیسری ملاقات اس کی کریڈٹ کارڈ والوں سے ہوتی ہے. یہ آپ کو چنگل میں پھنسانے کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ ابھی آپ کما نہیں رہے ہیں اور ابھی آپ اتنا نہیں کما رہے ہیں، لیکن آپ کو خوبصورت ٹی شرٹ اور مگ دے کر پہلا پھسلا کے آپ کو اس چنگل میں پھنسا دیا جاتا ہے. یہ پورا ایک وشس سائیکل ہے جو چلتا ہے وہاں سے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکول میں جب جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی قرض دار بنا دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ ملک جو امیر ملک ہیں، غریب ملک نہیں ہیں، تعلیم تو وہاں فری ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اچھے اسکول میں بھی اگر بچے کو داخلہ دلوائیں گے یونیورسٹی کالج میں، یا اچھا نہ بھی ہو تو بھی ہزاروں کی فیس آپ کو سال بھر اس کی دینی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنا کیش فلو تو ہوتا نہیں ہے عام انسان کے پاس، تو وہ قرض لیتا ہے اور قرض میں ڈوبنا شروع کرتا ہے. وہاں سے جب وہ قرض میں ڈوب کر کے 4 سال کا کالج کر کے نکلتا ہے تو اچھے خاصے پیسے کا قرض دار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر اس نے کار خریدی، گاڑی خریدی، مکان خریدا، ہر جگہ یہ فائنینشیل ٹیررزم اس کے ساتھ لگا. اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ قرض کے اوپر آفیشل چل رہا ہے وہ 5 یا 6% ہوگا، 7% ہوگا. کریڈٹ کارڈ 21-22% آپ سے لے رہا ہے. تو لے رہا ہے سارے رسک جو ہیں کریڈٹ کارڈ کے، نان پیمنٹ کے، وہ آپ پہ ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے بڑھایا ہوا اور اپنا منافع بھی ڈالا ہوا. تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں کسی اسٹور پہ، اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ 400 کی ہے اور گن گن کر کے 20-20 کے نوٹ جب آپ نکالیں گے تو آپ کو ہر نوٹ گننے میں درد ہوگا. لیکن جب کریڈٹ کارڈ سے 1 سیکنڈ میں سوائپ ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ کو قرضوں میں ڈبونے کا کام ان کا ہے. یہ آپ کی ایک مثال میں نے پیش کی ہے. ملکوں کو قرضوں میں ڈبو دیا. بڑے ملک، اسی ملک میں اب کیفیت یہ ہے کہ اگر $30 ٹریلین کا قرضہ ہے اور آپ کی پاپولیشن 330 ملین ہے تو تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہر پیدا ہونے والے بچے پر ہے. یہ قرض
हुकूमत ने आपके नाम पे ले लिया, आपसे पूछा भी नहीं। बहरहाल आप कर्जदार हैं, और इस कर्ज की कैफियत यह है कि पूरी दुनिया में हुकूमतों के कर्ज हैं, लोगों के जाती कर्ज हैं, कॉरपोरेशंस कंपनीज के कर्ज हैं, और जितने मुल्कों के बीच कर्ज हैं। जब इनको सबको जोड़ा गया तो कुल कर्ज इस वक्त कहते हैं कि $350 ट्रिलियन का है। इस $350 ट्रिलियन को पे कौन करेगा? हुकूमत करेगी, कॉरपोरेशन करेंगी, आप और हम करेंगे। इसके बाद एक सितम और किया जाता है, वो ये कि किसी भी मुल्क को तबाह करना हो तो उसके ऊपर ह्यूमन राइट का इल्जाम लगा के और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगा के सैंक्शन लगा दी जाती है, ताकि वो लोग जो उस मुल्क में रह रहे हैं उन मुल्क के सरबराहों के ऊपर, हुकूमत के हाकिमों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, आवाम पिस के रह जाती है। इसी मुल्क की एक फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था कि 500,000 बच्चे अगर इराक में मर जाएं सैंक्शन की वजह से तो यह कीमत कोई बड़ी कीमत नहीं। आपको अंदाजा हुआ? यह है फाइनेंशियल टेररिज्म जो मुसलसल हमारे साथ खेला जा रहा है। इसके बदले में इस्लाम जो रुख देता है वो कहता है कि आओ, अगर तुमने जमाखोरी की है तो उसकी इजाजत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एप्पल एक कंपनी है कि जिसकी वर्थ $1 ट्रिलियन है, अमेज़न एक कंपनी है वो $1 ट्रिलियन है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क $3-4 बिलियन के लिए तरस रहा है। तो ये जो फर्क है और डिस्पैरिटी जो क्रिएट की जा रही है ना, कि एक रूलिंग क्लास है और एक वर्किंग क्लास है, एक पैसे वाला है, एक गरीब है, एक 2% के पास दुनिया की मोर देन 50% वेल्थ है, और बाकी के दुनिया जो है 98% वो इस वेल्थ को जमा करने में मदद कर रही है। बस ये एक तरह की मख्फी गुलामी है जिसमें हम सबको कैद कर दिया गया। इस्लाम हर आजादी को देता है। इस्लाम कहता है आजाद और हुर्रियत सबसे बड़ी चीज है। इसलिए इस्लाम ने पहला जो उसूल बनाया है वो कहा है कि देखो, सबसे बड़ी चीज जो है वो कार खैर को अंजाम दो। तुम अगर अपने तमाम माल में से जो तुम्हारे इसराफ में नहीं है राह खुदा में दे दोगे तो देखो अल्लाह इससे बढ़कर तुम्हें अता करेगा। पहली शर्त तो ये लगाई। दूसरी उसने बात कही है कि अच्छा, अगर तुम्हारे दिल में ये है कि तुम नहीं दे सकते हो तो देखो, कर्ज हसना बहुत अच्छी चीज है। किसी को कर्ज एज ए गुडविल जेस्चर देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उस पर इंटरेस्ट बनाएं। ये डिवैल्यूएशन की वजह से इंटरेस्ट का मसला और भी है, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें हर इंसान कैद हो गया है, हर मुल्क का। इससे निकलना आसान नहीं है, इसके बिना रह नहीं सकते आप। आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ना हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कोई चीज खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल बेकार कर देंगे जब तक आप उनके सिस्टम में नहीं आए। यही मुल्कों का करते हैं। अगर आपके सिस्टम में वो मुल्क नहीं आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम में, तो उस मुल्क का जीना दूभर कर देंगे, इसलिए कि वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, इस्तेहसाल हो ही नहीं पा रहा। ये आप इसका अंदाजा कीजिए। इस्लाम कह रहा है कि पहला काम तो ये है कि तुम खैरात करो, नेकी करो। यानी ये कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो इसकी जरूरत नहीं है कि तुम अपने बैंक में सजा के रखो, बल्कि राह खुदा में उसको दे दो ताकि तुम्हारे उस पैसे में भी इजाफा हो और तस्कीर कायम। दूसरी बात इस्लाम ये कह रहा है कि अगर ये नहीं कर सकते तो फर्ज दे दो। तीसरी बात इस्लाम ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास बच गया है पैसा साल भर के इसराफ के बाद तो खुमुस निकालो, ताकि तुम एक बैलेंस रहे, कि तुम्हें एहसास रहे कि बहरहाल इसका 5वां हिस्सा मेरा नहीं है, ये राह खुदा का है, ये इमाम का है और ये रसूल की आल। तीसरी बात उसने कही है कि देखो, ज़कात को अदा करो। ज़कात तुम्हारे हाथ की मैल है, तुम अपने हाथ से अपने हाथ की मैल को निकाल दो और ये ज़कात भी राह खुदा में दे दो। देने वाले जो राह खुदा में देते थे
ان کے مال کو آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک وہ زندہ ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور جنہوں نے بچا کے رکھا ہے اور بخل کیا ہے، ان کا مال بچا نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ جن لوگوں نے راہ خدا میں چیزوں کو دیا ہے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک اس کے اثرات دکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں جیسے مان لیجیے میں کہہ دوں مثال کے طور پر، یہ نوابین جو لکھنؤ کے تھے، جنہوں نے عزا خانے بنائے تھے، جنہوں نے بڑے، آپ لکھنؤ اگر جائیں تو ہر امام کا ہر روزے کی چھبی موجود ہے، اور آج کی نہیں بنی ہے، 100 سال پہلے 200 سال پہلے کی، لیکن آج بھی ان میں عزا ہو رہی ہے، مجلس عزا، اور آج بھی ان کے نام سے تبرک بٹ رہا ہے۔ راہ خدا میں دیا ہوا ابھی تک بند نہیں ہوا ہے، جاری و ساری۔ اگر خزانہ چھوڑ کے مر گئے ہوتے اور اس کام میں نہ لگایا ہوتا تو آج نام و نشان مٹ کے ختم ہو گیا، لیکن آج عزا خانے بنا کے گئے ہیں، راہ خدا میں کام کر کے گئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک ان کا نام باقی ہے۔ ان نوابین میں سے بہت سے نوابین وہ ہیں کہ جو لکھنؤ میں دفن بھی نہیں ہوئے، کربلا محلہ میں دفن، جن کے لیے وہ وصیتیں کر کے گئے تھے کہ روز ہماری قبر پر قرآن پڑھا جائے، اور آج تک ان کی قبروں پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ اس فائنینشل ٹیررزم سے باہر نکل آئیں، یہ ممکن نہیں، لیکن اسی ٹیررزم میں، اسی ٹیررزم سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیجیے، تاکہ آپ کے اس مال میں جو آپ کے پاس ہے اس میں برکت ہو اور خیر ہو، اور آپ کی اولاد آپ کے دینا سیکھے، ان کو دینا سکھائیے۔ ایک بڑی مشکل یہ بھی ہوگی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نئی نسل نے بہت سی نئی اچھی چیزیں کی ہیں، لیکن ایک مشکل تو نئی نسل کی ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی، جس شہر میں بھی کوئی بھی عزا خانہ بنایا گیا تھا یہاں امریکہ میں، ابتداً جب عزاداری کی شروعات ہوئی تھی تو چند لوگوں نے مل کر اس مہم کو چلایا۔ وہ ان بیچاروں نے اس وقت جو ان کے پاس تھا، وہ آئے تھے اس سال پہلے ہی یہاں ہجرت کر کے، ان کی اولادیں بھی تھیں، ان کا مستقبل بھی تھا، ان کو مکان بھی لینا تھا، ان کو یہاں کی رہائش کے خرچے بھی اٹھانے تھے۔ اس سب کے باوجود بھی اس وقت جو ان کے پاس تھا اس میں سے زیادہ انہوں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے کہ سینٹرز بن جائیں، مساجد بن جائیں، مراکز بن جائیں۔ جو اس وقت انہوں نے دیا تھا وہ ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ تھا۔ اگر 90s میں اور 80s میں جب لوگوں کی تنخواہیں کم تھی، کسی نے اگر $10,000 بھی دیا ہے تو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے دیا ہے راہ خدا۔ آج جو نوجوان نوکری کر رہا ہے نا، وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ تنخواہ اس کی ہے، بڑی بڑی کارپوریشنز میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان سے کہہ دیے 10,000 دے دو، دم نکل جائے۔ یہ ہے حقیقت۔ ان کو دین سے محبت اتنی ہے کہ بس مال نہ مانگیے، ہاں ٹھیک ہے تنقید سن لیجیے، انگلش میں نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے، فلاں وقت پہ نہیں ہے، اسپیکر اچھا نہیں، ساری باتیں سن لیجیے، ارے بھائی جیب بھی تھوڑی خالی کر لو۔ تو اس وقت والے کر لیتے تھے کیونکہ دین سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اور آپ کی کم ہے محبت، تو دکھلاؤ نا اپنی محبت کو۔ ہم تو کہتے ہیں اس بات کو کہ یوتھ اپنا سینٹر خود کھول لیں، کوئی روک نہیں رہا ان کو انگریزی کے سارے پروگرام پر آئیں تو کرنے کے لیے، ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتے کہ آ کے تالے کھولیں، آ کر کے صفائی کریں، آ کر انتظامات کریں۔ وہ بھی بڑے لوگ کریں، جب وہ بڑے کر لیں گے تو یہ تنقید کر دیں گے، انہوں نے خراب آدمی بلایا پڑھنے کے لیے، صلوات پڑھ دیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کسی کی گستاخی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں بھائی، کبھی کبھار آئینہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے، اپنی شکل تو دیکھنی پڑتا ہے، مجبوری ہے، لیکن ہے حقیقت یہ، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں۔ آپ ابھی کھڑے ہو جائیں تو ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ جو وہاں سے ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں وہ اپنی جیب خالی کر سکتے ہیں، یہاں کا جو پیدا کرنے والا ہے یہاں پیدا ہوا ہے اور یہاں نوکری کر رہا ہے، اور بڑی اچھی نوکری کر رہا ہے، فارچون 500 کمپنیز میں نوکری کر رہے ہیں، اچھی پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں 4-5 سال میں، ماشاءاللہ بڑی تعلیم اچھی حاصل کی ہے، اور بھائی 10,000 دے دو، 20,000 دے دو، بس وہاں دین کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی عادت ڈالیں، جب آپ دیں تو ان کے ہاتھ سے دلوائیں، تاکہ ان کو یاد رہے کہ میرا باپ دیتا تھا، میری ماں دیتی،
जब वक्त आएगा तो वो भी बाप और माँ की तासीर में देना शुरू। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद, और मादत एक बार फिर आएगा, सब बात करेगी, लेकिन है हकीकत जो तो क्योंकि हमारे यहाँ आदत पड़ गई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हम रिसीविंग एंड, हमारे यहाँ बड़े लोग होते थे कोई ना कोई, चाहे तो किसी गांव के कोई बड़ी चीज होंगे, किसी शहर के कोई नवाब साहब होंगे, किसी जगह कोई बड़े रईस होंगे, जिनके पास माल होता था वो सारे काम करते थे, मजलिस मातम सब चीजें करते थे। कभी कभार उनकी तरफ से हमको मिल जाता था, हम उनकी तरफ तो देते नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर के अपनी वो आदतें हमको बदलनी पड़ती। देना शुरू कीजिए ताकि आपको याद रखा जाए। ये भी याद रखिए, इंसान जब मरने लगता है ना तो वो सोचता है कि मेरा मरना बड़ा अच्छा हो। मेरी भी तमन्ना है जब मैं मरूं तो मेरे चारों तरफ बड़े अच्छे अच्छे लोग हों, मेरे सारा खानदान मोहब्बत मुझसे कर रहा हो, मेरी जुदाई पर रो रहा हो, मेरी आखिरी सांसों के वक्त मुझे चंद कतरे पानी पिला दे, जब मैं जाऊं तो मुझे याद करे, मरने के बाद मुझे याद करे, मुझे सारे मेरे दोस्त और अहबाब अच्छे अंदाज में याद करें और मुझसे मोहब्बत करें और मेरे फिराक के ऊपर उनके ऊपर असर हो। ये तमाम चीजें हर एक के दिल में होती हैं। तो भाई जो जो चीजें आपके दिल में हैं वो करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब आपका वक्त आएगा तो आपको सब लोग याद करें। एक सलवात पढ़ दें। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें खोले रखें और कर्जों में उलझने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी चादर है उतना ही पांव फैलाइए, बल्कि कमी फैलाइए, बेहतर है आपके। कोई जरूरी नहीं है आपकी शान बान यहाँ आपके नाम के आगे कोई तमगे नहीं लगने वाले हैं कि आप जो है फरारी लेके घूम रहे। बड़े अच्छे थे, फरारी लेके चलते थे, फातिहा पढ़ दीजिए उनके ऊपर, इस तरह से कोई आपको याद नहीं करे। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि फरारी के बराबर चंदा दे देंगे तो याद किया जाएगा बनवाया उन्हीं ने है ये। हाँ, देने वाले वही थे, मेन डोनर वही थे, चलो भाई फातिहा पढ़ लो तब याद कर लेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने इसराफ ना करें, दिखावा ना करें, कर्जों में ना उलझें। मोमिन वो होता है जो फरासत रखता है, बेवकूफ नहीं होता। तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको बताऊं मैं, एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जिसमें रिटर्न ऑफ दी इन्वेस्टमेंट जो है ना बड़ा प्यारा है। दुनिया वाले 10% देते हैं तो बड़ी बात है, और मैं आपको बताता हूँ अल्लाह ताला कह रहा है कि एक गेहूं का दाना जैसे बोया, फी कुल्ले सुम्बुलतिन अमतुहिब्बा, यानी उससे निकल करके 70 दाने आएंगे और अल्लाह उसमें और इजाफा कर देगा। यकीन तो हो कि अल्लाह पलटा देगा, तब आप करेंगे। अगर बैंक से कम यकीन है, इन्वेस्टमेंट कंपनी से कम यकीन है अल्लाह पर, तो ना दीजिए। वरना अगर आपको यह यकीन है कि जो आपने लॉकर में जेवरात अपनी बेगम के रखे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे अगर आपको जरूरत होगी, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा ही इससे बड़ा लॉकर अल्लाह के पास, जो पलटा के आपको जब देगा तो आपकी बीवी गहनों में ढकी हुई होगी। लेकिन कीजिए इस मकाम को, यकीन कीजिए अल्लाह देने वाला है, वो आपको देगा, अता करेगा। आप मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा? उसके खजाने में कमी पड़ जाएगी, बिल्कुल देगा। तो इसलिए करने की जरूरत है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। बस अजीजों, अब हम अपने मौजू पर आते हैं। हकीकत यह है अजीजों कि इंसान जो है ना वो बड़ी ही मुख्तलिफ चीजों से और मुख्तलिफ अंदाज में बना। एक बशर की तमाम खूबियों को अगर जमा किया जाए तो ये खुद अपने आप में एक आलम अकबर है। यही कहा गया कि तुम खुद अपने आप को देखो तो तुम एक आलम अकबर हो। लेकिन इसमें एक दिल है, और दिल है जो धड़कता है, और दिल की ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश रखता है, हर एक की कुछ न कुछ किस्म की ख्वाहिश है। किसी की ख्वाहिश है कि मैं माल जमा कर लूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं बहुत लंबी जिंदगी हासिल कर लूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया घूम लूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं कहीं किसी से मिलने चला जाऊं। मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात इंसान के दिल में करवटें बदलती रहती हैं। ख्वाहिशात का असीर हो जाए इंसान तो वो इंसान नहीं रहता, ख्वाहिशात पर काबू कर लेता है तो वही इंसान होता है।
ہر انسان اپنی خواہش کے سلسلے میں کوشش کرتا ہے. خواہشیں تو ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ارے کاش ہمارے پاس یہ ہوتا، کاش ہمارے پاس وہ ہوتا، ارے کاش ہمارے پاس صحت ہوتی، کاش ہمارے پاس زندگی ہوتی. جس کے بیٹے ہو گئے ہیں کاش ایک بیٹی ہوتی، جس کی بیٹیاں ہو گئی ہیں کاش ایک بیٹا ہوتا، کسی کا کسی سے فراق ہو گیا ہے کاش وہ دوست ہوتا. پتہ نہیں کتنی خواہشات دل میں ہیں، لیکن کیا قدرت کے خزانے میں ان خواہشات کے لیے کچھ موجود بھی ہے یا نہیں؟ اگر ہم صرف خواہشات رکھتے ہیں تو پروردگار نے ہم کو بے بس سا بنایا ہے کہ خواہشات تو رکھتی ہیں، خواہشات دل میں ہیں، خواہشات بہت کچھ ہم چاہتے ہیں اس پر کرنا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی. جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ہم پلٹ کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے خدا کو مانتے ہیں کہ جو خواہشات ہماری پوری نہیں کر سکتے. کچھ جائز خواہشات ہیں اور خدا نہ کرے ناجائز ہو تو اس کی بات ہی الگ، لیکن جائز خواہشات میں بھی اگر ہم چاہیں کہ بھائی میری خواہشات ہو، میں ایک ملینئر بن جاؤں، میری خواہشات ہے، خواہش ہے مطلب اگر میں اس خواہش کے لیے اللہ سے دعا کروں اور نہیں بنا تو بتائیے مجھے برا لگے گا کہ نہیں؟ میں تو اتنا دعا کر رہا ہوں اور اللہ میری اس خواہش کو پورا نہیں کر رہا. $1 ملین دینے میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کوئی مشکل ہے، لیکن اللہ بھی ہماری خواہش کو ہمارے حساب سے دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر خواہش کو وہ پورا کر دے، لیکن اس کے خزانہ قدرت میں ایسا نہیں ہے کہ ان خواہشوں کا جواب موجود نہیں. یہ نہ سمجھیے گا جتنی خواہش آپ رکھتے ہیں وہ ساری خواہشوں کا کہیں نہ کہیں وہ آپ کو وہ عطا کر دیتا ہے. میں مثال دوں آپ کو، آج سے 200 سال پہلے اگر کسی کے دل میں خواہش ہو کہ میں یہاں بول رہا ہوں میری آواز سب جگہ پہنچ جائے، اس وقت اس کے دل میں وہ خواہش امڑی ہوگی کسی نہ کسی کے دل میں، کسی نہ کسی نے اس کے اوپر جستجو کی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر مسلسل تحقیق اور محنت کرتا رہا ہوگا. آخرکار یہ نتیجہ ہوا کہ آج میں یہاں بول رہا ہوں لیکن پوری دنیا میں میری آواز پہنچ سکتی ہے. پہلے اگر کسی کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں یہاں ہوں سب کو دکھائی دے جاؤں، اگر یہ خواہش اس وقت رہی ہوگی تو اسی خزانہ قدرت سے یہ عطا ہوئی کہ اس کے بعد جب تحقیق اور ریسرچ کی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کا یہ نتیجہ نکل کے آیا کہ یہی منظر جو جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں پہنچایا جا سکتا ہے. کسی صاحب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہوگی یہ پرندے اڑ کر کے جاتے ہیں، ایسا ہم بھی اڑ کر کے چلے جائیں، کیوں زمین پر ہم کو چلنا پڑے، پرندوں کی طرح ہم یہاں سے وہاں پہنچ جائیں، منٹوں میں یہاں سے وہاں کا سفر طے کر لیں. ارے وہ خواہش جب پیدا ہوئی ہوگی اس کے بعد کوششیں کی گئی ہوں گی، وقت گزرا، آخرکار خزانہ قدرت سے یہ عطا مل گئی کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں 2 گھنٹے میں 1000 میل کا سفر طے کر کے پہنچ گئے ہم. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے پاس ان خواہشوں کا جواب ضرور ہے، بس یہ ہے کہ انسان کی جستجو کی ضرورت ہے. اگر وہ جستجو کر لے اور اللہ کے طریقے سے اس کو حاصل کرے، یعنی کسی غلط طریقے سے نہیں، کوشش کرے، تو اس نے یہ تک کر دیا ہے کہ اس میں مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں رکھا، کیونکہ یہ ساری ایجادات میں الحمدللہ مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن. یہ اچھی بات ہے، صلوات پڑھ دیں محمد. مسلمان تو وہ ہیں کہ جو ایک بال پوائنٹ پین بھی نہیں بنا، تو ان کا تو بات، ان کی بات الگ ہے، لیکن وہ انسانوں کی خواہش کی بات ہے. حالانکہ وہ اللہ کو شاید مانے یا نہ مانے، لیکن خدا نے اس خواہش کا پھر بھی خیال رکھا ہے کہ آج نہیں کل اسے عطا کر دیتا ہے. اس شخص کو نہیں ہوئی ہوگی، ملی ہوگی جس کی خواہش ہوگی، لیکن پوری بنی نوع انسانیت کو اس نے وہ عطا کر دیا. تو بہرحال ہو تو گیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے میلوں دور ہم ابھی ملائے فون تو بات ہو سکتی ہے. کسی زمانے میں یہ بہت ناممکن رہا ہوگا، آج سے 500 سال پہلے یہ سوچا بھی نہیں گیا ہوگا. اس وقت تو کبوتر خطوں کو لے کے جاتے، لیکن آج وہ کبوتر کی ضرورت نہیں ہے، کبوتر سے پہلے ہی ہماری آواز پہنچ جاتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ خدا ان خواہشات کو پورا کرے گا. تو اب سب سے بڑی خواہش جو انسان کے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کبھی ختم نہ ہے کہ نہیں. ساری سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ جان عزیز ہے. جب جان پر آ جاتی ہے تو سب قربان ہوتا. ابھی خدا نہ کرے کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ جس بیماری کے علاج میں
بہت پیسہ خرچہ ہوتا ہو تو وہ اپنی ساری جائیداد کو ختم کر لے گا صرف اس لیے کہ بیماری سے صحت مل جائے. کتنے دن کی؟ 10 سال 15 سال 20 سال. اب جب جس دن آئے گی اس دن سارا مال اور اسباب بھی روک نہ پائے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چاہ رہا ہے, اس کی خواہش ہے کہ میری زندگی طولانی ہو. اچھا فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی صاحب آج کے دن پیدا ہوئے اور ان کی 300 سال کی زندگی مان لیتے ہیں, یہ 50 60 70 تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک شاید رہیں گے, لیکن 100 کے بعد کی جو لائف ہے ان کی, ان کو اٹھانا بٹھانا پڑے گا. ان کو ہر کام کرانے کے لیے 2 خادم چاہیے ہوں گے اور یہ 200 سال کی زندگی خادموں پر گزاریں گے. اب بتائیے ان کی زندگی کی کیا حیثیت رہے گی؟ مگر پھر بھی خواہش ہے کہ میری زندگی طولانی ہو, میری زندگی ختم نہ ہو, میں مروں نہیں, موت نہ آئے. موت کا ایک ایسا ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ آ گئی تو بڑا مشکل ہے. موت آنا ایک مسئلہ ہے بہت بڑا, ہم سب ڈر رہے ہیں کیونکہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ایک تو اناناؤنس آتی ہے, جب آ گئے وہ تو پھر آ ہی گئے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جائیں گے, یہ بھی نہیں. وہاں سے جب بھیجے گئے تھے تب بھی ضد نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے دنیا میں. بھیجے گئے, جہاں بھیجے گئے, جیسے بھیجے گئے آ گئے. اچھا جب آ گئے تھے تو اب تو سمجھدار ہو گئے, تب تو آئے تھے تو بالکل ناتواں اور کمزور اور عقل نہیں تھی. اب تو پڑھے لکھے اچھے خاصے سمجھدار ہٹے کٹے ہو گئے, اب آئے تو نہ جائیے. مگر نہیں, جانا تو ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ خواہشات تو ہیں لیکن زندگی کو بڑھا نہیں سکتے. یہ سب بہرحال کہنے کی بات ہے کہ یہ کھا لیجیے اور وہ پی لیجیے تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی, اور آپ کی جو ہے وہ ڈائٹ پہ چلے جائیے اور ہول فوڈ صحیح لے کے کھائیے اور آرگینک کھائیے اور فلاں ٹانک کھائیے اور یہ فلاں جو ہے وائٹامن کھائیے. وہ سب ٹھیک ہے بھائی, لیکن وقت موت کو آپ نہیں بدل سکتے. قضا اور قدر جو اللہ کی ہے اس میں تو تبدیلی نہیں آئے گی. بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہے موٹے ہو کے مرے چاہے پتلے ہو کے مرے, صحت مند مرے, یا ہو سکتا ہے صحت یاب ہو کے مرے, یہ نہیں معلوم ہے. لیکن مہاراج جو وقت معین ہے اس پہ تو مرنا. اب یہ ہے کہ بھائی ہماری زندگی کوالٹی آف لائف اچھی ہو, تو کوالٹی آف لائف کو اچھا کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی جاتی ہیں. ایکسرسائز کر لیجیے آپ, اور آج کل جو ہے وہ ایٹکنس کی چل رہی ہے, پھر اس کے بعد کچھ اور آ جاتا ہے, پھر کچھ اور آ جاتا ہے. اور بالکل کار نہ کھائیے, اور آپ ایسا کھائیے اور ویسا کھائیے اور نٹس کھائیے اور فلاں کھائیے, اور پوری کہانی ہے. پورا مینیو آ جاتا ہے ڈائٹ کے, پتہ نہیں کتنے پروگرام موجود ہیں, ہر ایک آپ کو لبھا رہا ہے. ارے دیکھیے 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے. 2 مہینے کا کام ہے, $1000 دیجیے, مزے کیجیے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سب کے بعد بھی موت سے مفر نہیں. تو بھائی اب خواہش تو پوری نہیں ہوئی نا. سوال خواہش کا تھا کہ ہم ایک طولانی زندگی جئیں, کہاں پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی. قرآن نے اس کا جواب دیا. قرآن نے کہا ہم تمہیں ابدی زندگی دیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ دیکھو ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مردہ ہیں. وَلَحِيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی وہ دیرہ خزانے میں ہے, حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں جان دے دو. صلوات پڑھ دیں محمد. اب آپ سمجھے. لیکن اب عجیب بات ہے, دوسرے نظریے سے جب اسی آیت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ قتل اور یہ جنگ اور یہ لڑائیاں, ان سب چیزوں میں کیا اسلام کا موقف یہی ہے؟ دوسرے نظریے سے دیکھیے تو یہی لگتا ہے بھائی جب مر گئے تو پھر مر گئے, مرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں زندگی, یہاں نقد کا کام چل رہا ہے, ادھار کی بات کر رہے ہیں. یہ زندگی چاہیے ہم کو, مگر وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ زندگی میں بہرحال تمہارے پاس بیماریاں ہیں, مصیبتیں ہیں, رزق کی تنگی ہے, بے وطنی ہے, ظلم و ستم ہے,
उन्हें जाने कितनी तुम्हारे फिक्रें और मुसीबतें हैं, हम वहां तुम्हें अबदी सुकून की जिंदगी देंगे जो लामहदूद हो। तो इसके माने यही है कि इस्लाम चाह रहा है कि राह खुदा में जान दो ताकि तुम्हें हयात मिल जाए। अब राह खुदा में जान देने का मतलब ये हुआ, जैसे ही आयत पढ़ी जाएगी किसी के सामने, देखिए साहब इस्लाम जो है ना वो जंग की तरजीह दे रहा है। राह खुदा में जान देने का मतलब किताल, ये जिहाद नहीं है। किताल, जिहाद तो स्ट्रगल है, जिहाद तो कोशिश है, किताल क्या है? मैदान जंग की लड़ाई है। तो इस्लाम तरजीह दे रहा है मैदान जंग की। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है? तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कि इस्लाम को आप रिलीजन ऑफ पीस बता रहे हैं। मगर इस्लाम का मिजाज आप समझिए कि कुरान की दूसरी आयत कह रही है कि ओज़ना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दी गई है उन लोगों को जिन पर जुल्म हो चुका है कि वो किताल करें। यानी एक बात इस आयत से समझ में आती है कि इजाजत मिल रही है, इसका मतलब पहले इजाजत नहीं थी। जब इजाजत पहले नहीं थी तो अब इजाजत क्यों दी गई? अब इजाजत इसलिए दी गई कि जुल्म हो गया है उनके ऊपर, यानी पहले जुल्म आप पर हो जाए तब आपको किताल की इजाजत दी गई। जब तक जुल्म ना हो किताल नहीं कर सकते, जंग नहीं कर सकते, ये तो तय है कुरान से। इब्तिदाए जंग आपकी तरफ से नहीं हो सकती। अब इसको जरा आप सोच लें गौर से कि अगर मान लें कि सारे मुल्क यही सोच लें, एक मुल्क दूसरे का हमसाया या जितने भी ममालिक दुनिया में हैं वो सब मिलकर सोच लें कि जब तक जुल्म नहीं होगा हम जंग नहीं करेंगे। भाई इंतजार करते रहेंगे, एक मुल्क दूसरे का इंतजार करेगा जुल्म करे तब हम लड़ेंगे, दूसरा मुल्क तीसरे का इंतजार करेगा कि जुल्म हो तब हम लड़ेंगे, तीसरा मुल्क चौथे का इंतजार करेगा कि जंग हो तब हम लड़ेंगे। जब जब जुल्म होगा तब लड़ेंगे ना। अगर यही हो जाए तो एक मुल्क दूसरे पर जुल्म ना करे तो जंग का कोई इम्कान ही नहीं। तो अगर सारे जुल्म खत्म हो जाए पूरी दुनिया से तो जंग होगी नहीं। जब जंग होगी नहीं तो फिर किताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किताल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मसला ही हल हो जाएगा, सारी दुनिया से जुल्म मिट जाएगा और अदल कायम हो जाएगा। एक सलवात पढ़ दें अब यह है कि भाई हमें ख्वाहिश तो है और वो दे भी रहा है, लेकिन दरमियान में ये किताल जो बीच में है, जंग करनी है आपको, और जंग करके अगर आप शहीद हो गए अल्लाह की बारगाह फी सबीलिल्लाह, दम निकल गया आपका, तब आपको ये मौका मिलेगा कि आपकी हयात फुलानी हो जाएगी। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता भी है, बेशतर पॉपुलेशन के साथ तो ये हो नहीं रहा। सब तो लड़ने जाते नहीं, बच्चे लड़ने नहीं जाते, औरतें लड़ने नहीं जाती, बुजुर्ग के ऊपर साबित हो जाता है, जो लोग किसी तरीके से माजूर हैं उन पर साबित हो जाता है, बहुत से लोगों की और दूसरी वजूहात हैं जिहाद उन पर साबित हो जाता है, तो बचे कुचे चंद हैं। अच्छा वो गए भी मैदान जंग में, और मैदान जंग में जाने के बाद क्या होगा इनके हाथ में नहीं। ये गए हैं पूरी तैयारी से और वहां मामला दूसरा है। आपको ऐसा नहीं है कि वहां खुदकुशी करने के लिए जाना है कि हम इसी बहाने से जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे तो हमें फिर जावेदानी मिल जाएगी, शहीद हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं, आपको जाकर लड़ना है। लड़ने का मतलब क्या है? दुश्मन के ऊपर वार करना है, दुश्मन से लड़ाई करनी है, दुश्मन को जख्मी करना है, मौका मिलेगा दुश्मन को मारना। मकसद आपका दिफा इस्लाम है, तो लिहाजा आप जाकर पूरी तरीके से लड़ेंगे। यह अलग बात है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आप पर हमला हो और आप मार दिए जाएं, यह अलग बात है। आप उस मरने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जिहाद के लिए, दीन के दिफा के लिए। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम जाएंगे और वहां एक गोली लगी और गिरे और खत्म। नहीं, आपकी कोशिश यह है कि पहले दुश्मन को खत्म करना। अब इसमें अगर आप मार दिए गए तो है, अच्छा नहीं हुआ ऐसा कुछ, गए मैदान जंग में लड़ने के लिए पूरी लड़ाई लड़ ली और लौट के आ गए, कुछ नहीं हुआ। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो बताइए, तो बेचारा गया था,
اس نے پوری کوشش بھی کی، اسلحہ لے کے گیا تھا، پوری اچھی نیت کے ساتھ گیا تھا، جانے کے بعد بھی وہاں لڑا بھی، اس نے دشمن کو مارا بھی، دشمن کو پسپا کر دیا، پلٹ کے زندہ آ گیا۔ صلوات پڑھ دیں۔ اب اندازہ کیجیے تو اب اس کا کیا ہوگا؟ شہید میں شمار ہوگا ہی نہیں؟ شہید تو نہیں ہوگا، مگر انما الاعمال بالنیات، کوشش تو تھی پوری لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اسلام کا دفاع کر لیا، جان دی گئی۔ یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہو۔ حضور والا پیغمبر کا جو سایہ تھا، اول دن سے وہ میدان جنگ میں جا رہا تھا، بدر سے لے کر کے آخری جنگ تک، اور بعد پیغمبر تمام جنگوں میں گیا ہو، جو اس نے 3 جنگیں لڑی، ہر جنگ میں یہی تو ارادہ لے کے جاتے ہوں گے کہ میں دشمن کو ختم کر دوں گا۔ اگر میدان جنگ میں علی شہید ہو جاتے تو شہادت مل گئی تھی۔ اکثر موقعوں پر آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے دشمنوں کو ختم کر دیا، مجھے شہادت نہیں ملی۔ پیغمبر نے کہا علی پریشان نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ تم صفوں کو گراتے ہوئے شہید ہو، ارے تم جب سجدے میں ہو تب بھی شہادت کو حاصل کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ مسئلہ وہی ہے نیت کا کہ علی اگر میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو کیا علی مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، علی مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو سجا انسان ہوتا ہے اس کو موت سے ڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دشمن کو موت کی یاد دلا دیتا۔ اس لیے علی کہتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہے۔ موت میرے لیے کیا چیز ہے؟ ابو طالب کا بیٹا بہادر بیٹا ہے، تو ابو طالب کے بیٹے کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی آ گیا تو اس نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، سر کے اوپر موت منڈرا رہی ہے۔ لیکن اب بھی ایسا نہیں ہے کہ ابو طالب کا بیٹا بغیر سوچے سمجھے تلوار چلا دے۔ تلوار جتنی چل رہی ہے اتنی چلے گی، جس پر چلنی ہے اس پر چلے گی، جس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑ دے۔ چھوڑنے کی بھی وجہ ہے، چلانے کی بھی وجہ ہے، کتنی چلنی ہے اس کی بھی وجہ۔ اسی لیے جناب جبریل آئے اور آ کے کہا کہ میری اس وقت کیفیت یہ ہے کہ علی کی ضربت سے لرزہ برندام ہوں، اس لیے کہ علی کی ضربت جب چل رہی تھی تو کاٹ رہی تھی کفر کو، اور عالم یہ تھا کہ اگر علی کی ضربت زمین تک پہنچے تو کیفیت یہ ہوگی کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لہذا پر جبریل بھیجا گیا، آیا وہ، لیکن عصمت کی چلتی ہوئی عدل کی تلوار تھی، اس نے کاٹا وہاں تک جہاں تک کاٹنا تھا، اور رک گئی وہاں جہاں عصمت پھر شروع ہو رہی۔ صلوات پڑھ دیں محمد اس حد تک لڑنا یہ کون طے کرے؟ کتنا دشمن سے لڑنا ہے، کب جنگ کو روک دینا، کہاں پر جنگ کو رکنا چاہیے، یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ بتائیں گے کہ جن کے سامنے موت اور حیات کو خلق کیا گیا۔ اس لیے ہمارے اوپر جہاد کب ہے؟ جب معصوم ہمارے ساتھ۔ اگر عصمت کا ساتھ نہیں ہے تو ہم جہاد نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ دفاع کے لیے ضرور کہا گیا، ایسا نہیں کہ بزدل بن جاؤ تم، جب آ کر کے کوئی بھی مار کے چلا گیا تمہیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تمہیں دفاع کے پورے انتظام کرنے ہیں، تمہیں اپنی شجاعت کو چھوڑ نہیں دینا ہے، لیکن اگر جنگ کرنی ہے اور جنگ کے لیے تمہیں جانا ہے، جہاد تم پر واجب ہو رہا ہے، تو واجب تب ہوگا جب معصوم تمہاری صفوں کے اندر، اور معصوم طے کرے گا کہ کب جنگ شروع ہوگی اور کب جنگ بند۔ تو جب عدل اور انصاف کے ہاتھ میں جنگ کا پورا اقتدار دے دیا جائے گا، تب ثابت ہوگا کہ اسلام تلوار کا نام نہیں ہے، اسلام عدل اور انصاف کا نام ہے جو معصوم کے ہاتھ۔ اب نہیں کہہ سکتے آپ کہ اسلام جنگ کی ترغیب دیتا ہے، نہیں، اسلام اصل میں عدل اور انصاف کی ترغیب ہے کہ اس وقت تک لڑائی ہوگی، اس وقت تک کام کیا جائے گا جنگ کا
جب تک فتنہ دفع نہ ہو جائے. جس وقت فتنہ دفع ہو جائے گا فوراً جنگ روک دی. یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے لیکن معصوم. اس لیے آغا سستانی کہہ تو سکتے ہیں کہ جاؤ اور عراق کا دفاع کرو, جہاد کا حکم نہیں دے سکتے. 2 ملین عراقی نکل کے آئیں گے, اس میں علماء بھی آئیں گے, شہید بھی ہوں گے, لیکن جہاد کا حکم آغا سستانی بھی نہیں دے سکتے اور آغا خمینی بھی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ معصوم ہیں. وہ کر سکتے ہیں, حکم دے سکتے ہیں کہ دفاع کرو, اس کے آگے وہ نہیں بول سکتے. تو ہمارے یہاں جہاد اتنا متبرک ہے کہ اس کی صرف زمام جو ہے معصوم کے ہاتھ. کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور جہاد کرنا شروع کر دے, ہم لوگ اس میں کوئی ہمارا تعلق نہیں, کیونکہ انسان کی زندگی اور جنگ کے کیفیت میں اتنی محترم زندگی ہے انسان کہ چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو, اللہ لینا نہیں چاہ رہا ہے, مقصد جان لینا نہیں ہے, ورنہ جب چاہتے جس طریقے سے چاہتے قاتل کو ختم کر دیں. لیکن لیلۃ الحریر میں ایک معصوم تلوار چل رہی تھی, ایک غیر معصوم چل رہی تھی. تو صبح کے وقت کہا کہ رات بھر آپ بھی لڑے ہم بھی لڑے, ہم دونوں نے جنگ کی ہے. تو پلٹ کے جواب دیا کہ تم کاٹ رہے تھے لوگوں کے گلے اور ان کے تن کو, لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا, تم بس دشمن کے اوپر حملہ کر رہے تھے اور ہم اس کی نسلوں کے اندر سلب کے اندر اور اس کے بعد ہماری تلوار چل رہی. اسی لیے علی کی تلوار جب چلتی تھی تو ایسی چلتی تھی کہ ترازو میں تول لیا جاتے تھے جسم کے حصے اور برابر, یعنی گھوڑے تک کو کاٹ دیا جس تلوار میں. ایسا بھی ہوا ہے, لیکن علی کی تلوار نے اتنی برابری سے کاٹا ہے کہ آپ دونوں حصے جسم کے اگر رکھ دیں ترازو کو تو برابر. یہ ہے اصل جو جنگ اور اس میدان جنگ میں جانے کا ادب کہ انسان جب جائے تو اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے جائے. اسے فکر نہ ہو کہ میں زندہ لوٹ کے آؤں گا, زخمی لوٹ کے آؤں گا یا میں مر جاؤں. اسے فکر یہ ہو کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچا دوں. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ ہے اصل جو جنگ ہے. اس میں بھی اس موقع پر بھی کہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو تب بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. جب بھی میدان جنگ میں آئے اس وقت بھی چاہتے تھے کہ دشمن جہنم میں نہ جائے, وہاں بھی ہدایت کرتے. اسی لیے رکاب میں پیر رکھتے وقت اگر کوئی پوچھ لیتا کہ دین کیا ہے, اور اس وقت کہتے ہیں لوگ کہ اب یہ کوئی پوچھنے کا وقت ہے, جنگ کا گھمسان چل رہی ہے اور تم پوچھ رہے ہو دین کیا ہے. اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ہم اسی لیے تو لڑنے آئے ہیں, ہم کو اسی کی تبلیغ کرنی ہے, لہذا ہم بتائیں گے دین کیا ہے. وہ بتایا انہوں نے دین کی معبود کی عبادت اور مخلوق کی خدمت, یہ دین ہے. کم لفظوں میں 2 جملوں میں ایک جملے میں بتا دیا دین. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, ایک گمراہ کو گمراہ ہونے دیتے کہتے میں لڑ کے آ رہا ہوں بتاتا ہوں, نہیں, اسی وقت انہوں نے بتایا. یعنی جنگ کے میدان میں بھی اس بات کا وہ خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر ہدایت دی جا سکتی ہے تو دے دی جائے تاکہ ان کی نجات. امام کا کام ہی یہی, امام کا کام ہی یہی کو ایسی رہبری کرے کہ جنت تک لے جائے. تو اگر کوئی جنت میں جانے کے لیے اٹکا ہوا ہے بیچ میں اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اس کو وہیں ہدایت دینی پڑے گی تو وہ دے گی. یہ ہے اسلام کی جنگ, اور یہ اسلام کی کیفیت جنگ کی جس میں ایک ایک روئیں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مال غنیمت کے لیے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہے ہیں, یہ نہیں, مال ان کو لینا ہے تو ان کو مل جائے گا لیکن وہ خدا کی رضا کے لیے, اور جہاں خدا کی رضا کے لیے لڑنے جا رہے ہیں تو بس پھر خدا کی رضا ہی ان کے چاروں طرف ہے. لہٰذا اگر عمرو ابن عبدوت کو وہ پلٹ دیتے ہیں زمین کے اوپر اور اس کے بعد اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں, سوار ہونے کے بعد پورا موقع ہے کہ گلا کاٹ دیں, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے جذبات شاید, تو لہٰذا وہ اس کے سینے سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کام فقط اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اور میں اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آیا, مجھے اپنے ذاتی کسی چیز کو اس میں شامل نہیں. اتنی پاک و پاکیزہ جنگ لڑنے والا صرف حیدر کرار کے علاوہ اور کوئی. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ حقیقت ہے, جس حقیقت کو اگر انسان سمجھ لے, اسی لیے آج بھی نام علی جو ہے نا بازوؤں کی طاقت بن جاتا ہے.
کمزور سے کمزور انسان کے دل میں ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ علی نے وہ پاک و پاکیزہ جنگ لڑی اور خدا کی راہ میں وہ کام کیے ہیں جو صرف رضا پروردگار ہے۔ جیسے علی ہیں ویسے ہی ان کی پھوپھو ہیں فاطمہ، برابر کا معاملہ ہے۔ پیغمبر نے کہا دونوں پھوپھو ہیں، تو اب ان کی اولاد جو ہوگی آپ سوچئے کہ کیسے عدل اور انصاف والی اولاد۔ اسی لیے عزیزو جب اس اولاد سے غر کا سامنا ہوا، آپ آج کی تاریخ منسوخ ہے، آج تو سچ کہوں غر کا تو تذکرہ ہے ہی، ہم گناہگاروں کی امیدوں کا تذکرہ، کیونکہ ہم سوچتے ہمارے گناہ بہت ہے انتہا، لیکن امید جو قائم ہوئی وہ غر سے ہوئی کہ آخر وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین نے دروازے کو بند کر دیا، تو لہذا اگر حسین نے اس دروازے کو بند نہیں کیا تو آپ سوچئے کہ غر کے لیے آخر وقت تک حسین انتظار کر رہے، آئے گا اگر تمہیں معاف کر دوں گا۔ ذرا اس کے دل سے پوچھئے، وہ غر جو گھر سے چلا تھا تو غر کیا کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے 3 مرتبہ یہ آواز سنی کہ اے غر تمہیں جنت مبارک۔ میں اس آواز کو سن کر پریشان ہوں، میں نے بدلے میں دیکھا پیچھے، میرے کوئی نظر نہیں آیا مجھے، لیکن میں نے پلٹ کے کہا ارے بشارت جنت کی کیسے؟ میں تو فرزند رسول کو سے لڑنے جا رہا ہوں، مجھے جنت کہاں ملنے والی؟ میں یہ سوچ کے وہاں سے چلا، لیکن ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ لڑنا نہیں، بس یہی حکم جو تھا وہ جیسے لگتا ہے کہ غر کے لیے آسانی فراہم کرنی۔ آپ کو معلوم ہے حسین شراف کا ایک مقام ہے جہاں پہنچے، پورے راستے حسین کے ساتھ تمام اصحاب ہیں اور مقدرات عصمت ہیں، بچے ہیں، اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ریگستان کے ان سفر میں اس زمانے میں تو کچھ تھا نہیں، تو کنووں سے کنووں تک کا سفر ہوتا، ایک جگہ کنویں پہ رکتے تھے، پانی پیتے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے، آرام کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اب اس کے بعد اگلا کنواں کئی میل پر ہے، اور بیچ میں اگر آپ کا پانی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہے، خاص کر کے جب اتنے لوگ، تو امام حسین اس کا اہتمام کرتے رہے، لیکن شرف کے مقام پر پہنچ کر امام نے عجب بات کی، اپنے تمام اصحاب سے کہا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے خوب پانی کا ذخیرہ، لہذا پانی کا ذخیرہ بہت کیا گیا۔ تھوڑا آگے چلے ہیں تو امام کے ایک صحابی نے سامنے ریگستان میں کچھ درخت سے ان کو دکھائی دی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ امام نے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا اللہ اکبر؟ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جیسے درخت ہیں خرمے کے۔ امام کے دوسرے صحابی نے کہا کہ مولا یہ کہہ تو رہے ہیں اور لگتا بھی ہے، لیکن میں نے آج تک یہاں درخت دیکھے نہیں ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو وہ گھوڑے تھے جن کے کان نظر آ رہے ہیں، ریگستان کے ٹیلوں کے پیچھے سے وہ جب کان نظر آئے ہیں تو یہ سمجھ گئے کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم پناہ لے سکیں؟ کہا مولا اگر ہم بائیں طرف چلے جائیں تو یہاں پر ایک جگہ ہے کہ جہاں ہماری پشت پر پہاڑی ہوگی اور ہم وہاں پر سامنے اپنا خیمے لگا سکتے ہیں۔ مولا فوراً اس طرف چلے، پورا قافلہ اس طرف لے جایا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ لشکر وہاں پہنچتا امام کا لشکر وہاں پہنچ گیا، خیموں مقدرات عصمت کو اتار دیا گیا، امام وہاں پر رک گئے اور اس کے بعد خیمے نصب کر دیے گئے۔ امام جیسے ہی رکے ہیں خیمے نصب ہوئے ہیں، لشکر آگے بڑھتا 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 امام کے قریب آ گیا۔ ایک طرف امام کا لشکر ہے اور ایک طرف غر کا لشکر ہے، اور امام نے دیکھا کہ غر کا لشکر سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات چیت ہو امام نے ان کی شکلوں کو دیکھا، گھوڑوں کو دیکھا، اپنے دشمنوں کو دیکھا، غر کو دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ حکم دیتے ہیں ان پیاسوں کو پانی پلایا جائے، لیجیے ساقی کوثر کا بیٹا ہے، ریگستان میں ہے، پانی کا ذخیرہ ہے اور کہہ رہا ہے پانی پلاؤ، کیوں نہ پلائے؟ ساقی کوثر کا بیٹا پانی نہ پلائے، لہذا پانی پلایا جانا شروع کیا گیا۔
बल्कि यूं कहूं कि एक बार नहीं पिलाया, बार बार, ताकि सैराब हो जाएं। एक शख्स जो लश्कर में सबसे पीछे था वो कहता है मैं प्यास से बौखला गया था, मेरी कैफियत ये थी कि मैं बहुत प्यासा था, मैं पानी पीना चाहता था। लेकिन अब दोनों की जबानों का फर्क है, हुसैन हिजाजी अरबी बोलते हैं, ये इराकी अरबी बोलते हैं। वो करीब आया, हुसैन ने कहा कि घोड़े से उतर जा, वो समझ न सका, फिर हुसैन ने दोहराया, कहा घोड़े से उतर जा, वो उतर गए। कहते हैं कि इस बुजुर्ग ने मुझे घोड़े से उतारा और उसके बाद मश्क दी कि पानी पी ले। मैंने पानी पीना शुरू किया। वो कहता है कि बुजुर्ग का दी हुई मश्क का पानी में पी न सका, इसलिए कि मश्क का तस्मा खुला था और मेरी प्यास का आलम ये था कि मैं उस पानी को अपने मुंह में नहीं ले पा रहा था, पानी गिर रहा था। मैंने देखा वो कुर्सी से फिर उठे और उन्होंने मश्क को ठीक किया और उसके बाद मश्क को ठीक करने के बाद कहते ए भाई पानी बहुत है, आराम आराम से ठहर ठहर के पानी पी लो। उसने पानी पिया। मैं कहूँगा हुसैन हुज्जत तमाम कर रहे थे कि आज मैं पानी पिला रहा हूँ, कल मैं अपने बेटे को लेके आऊंगा, हाथों पे मेरा लाल होगा, अरे कौन मुझे पानी पिलाएगा। पानी पिलाया गया और पानी पिलाने के बाद जब पूरा लश्कर से रात हो गया तो उसके बाद हुसैन एक मरतबा जोहर का वक्त आ गया था। हज्जाज इब्ने मसरूक से कहते हैं हज्जाज जरा अजान दो। हज्जाज ने अजान दी। अजान देने के बाद सफे आरास्ता हो गई। पलट कर इमाम हुसैन हुर से पूछते हैं हुर तुम अलग नमाज पढ़ोगे, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे? उसने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपके पीछे नमाज ना पढ़ूं। पूरा लश्कर हुसैन का, उस यजीद का, हुर का लश्कर हुसैन के पीछे नमाज पढ़ता है। जोहर की नमाज के बाद एक मरतबा इमाम ने खुतबा दिया और उस खुतबे में कहते हैं कूफे वालों, तुमने मुझे बुलाया था, तुमने मुझे दावत दी थी, तुमने मुझे खुतूत लिखे थे, तुमने वास्ते दिए थे, अब मैं आ गया हूँ और इसीलिए आया हूँ कि तुमने बुलाया था, तुमने कहा कि आप नहीं आएंगे तो हमारी हिदायत नहीं होगी, हम आप तक पहुंच नहीं सकेंगे, इसलिए हम आए हैं। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदल गया है तो देखो मैं वापस मदीने की तरफ चला जाता हूँ। ये कहने के बाद हुसैन एक मरतबा अपने खैमे में चले गए और अपने खैमे में चला गया। अभी भी ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई है, असर का वक्त आ गया। असर का वक्त आया, हज्जाज इब्ने मसरूक ने फिर से अजान दी। अजान देने के बाद फिर से नमाज हुई। नमाज के बाद फिर इमाम हुसैन ने अपना खुतबा दिया और इमाम फरमाते हैं कि देखो कूफे वालों, अगर तुम्हारी नीयत बदल गई है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने खुतूत लिखे थे और अब उस पर तुम बाकी नहीं हो, तो मैं वापस मदीने की तरफ जाऊंगा, मैं मदीने की तरफ जाऊंगा। बस ये कहना था कि एक मरतबा हुसैन ने अपने तमाम साथियों से कहा कि तुम लोग सवार हो, औरतों को सवार करो, हम मदीने की तरफ जाएंगे। बस जैसे ही ये कहा था उन्होंने एक मरतबा कहा ये मुमकिन नहीं है, लिदा में फरस के ऊपर हाथ डाला और कहा आप उधर नहीं जा सकते। कहा मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? कहा कि आप कूफे भी नहीं, आप कूफे चले इब्ने ज़ियाद के पास, मेरा जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दूं। इमाम ने कहा ए हुर, अरे तेरी माँ तेरे गम में बैठे। हुसैन जानते थे कि हुर की माँ एक नेक औरत थी, लिहाजा हुसैन ने तस्करा माँ का किया। एक मर्तबा हुर को जैसे लगा कि गुस्सा आया हो, पलट के कहता है यब्ना रसूल अल्लाह, अगर अरब का कोई और शख्स मुझसे ये कहता तो मैं जवाब यही देता, लेकिन आपकी माँ के लिए तो मेरे पास अच्छे कलमात है। वो एक नेक खातून थी, माँ को पाकीज़ा। बस हुसैन ने कहा और तुम क्या चाहते हो? कहा आपको मैं कूफे ले जाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा अब मैं कूफे नहीं जाऊंगा, कूफे वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। उसने कहा, इमाम ने कहा कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं आपको मदीने भी नहीं जाने दे सकता, आप अगर कूफे नहीं जाना चाहते तो आइए तीसरा रास्ता इख्तियार कर लीजिए जिसमें मैं आपके बस साथ रहूंगा। हुसैन ने गाजरिया का रास्ता इख्तियार किया, रास्ते भर हुर साथ चला जा रहा है। अजीजों, जब इतना साथ रहा होगा तो उसे याद आया होगा ये रसूल का नवासा है, ये अली का बेटा है, ये फातिमा का लाल है। उसने शायद अली अकबर को देखा होगा, अरे ये तो एकदम हम शबीह रसूल है। उसने अबुल फजल अब्बास को देखा होगा, अरे ये तो अली की शबीह है। ये सारे मंजर देखता देखता एक मर्तबा हुर जब करबला पहुंचा है तो मेरा दिल ये कहता है और तारीख यही कहती है। अजीजों, तारीख क्या कहती है? हुर को अभी भी उम्मीद थी कि मुसालिहत हो जाएगी, जंग नहीं होगी। हो सकता है
कि बातचीत से मामला हल हो जाए। लेकिन उसके बाद एक मरतबा जब इब्न ज़ियाद का खत आया और इब्न ज़ियाद का खत आने के बाद उमर साद आ गया, तो उमर साद के आने के बाद भी उसको उम्मीद थी। उसने उमर साद से कई बार गुफ्तगू की कि क्या हुआ तुम्हारे और हुसैन के बीच में, क्योंकि उमर साद और हुसैन की कई मुलाकातें हुई हैं। अगर आप करबला जाइए तो आपको वो मकान मिल जाएगा जहाँ इमाम हुसैन और उमर साद की गुफ्तगू हुई है। इमाम मिलते थे, इमाम समझाते थे, इमाम जंग नहीं चाहते थे। उसको बार बार यही उम्मीद होती रही। होते होते शबे आशूर आ गई। मैं कहता हूँ जब शबे आशूर आई होगी तो एक गुनाहगार का दिल टूट गया होगा। अरे मैंने ही तो हुसैन को इस मुश्किल में डाला है, लिहाजा पहुंचे हैं और जाके पूछते हैं, ए उमर साद क्या इरादा है? कहा कल जंग होगी और बड़ी घमसान की जंग होगी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े काट दिए जाएंगे, इतने जिस्म के टुकड़े उड़ेंगे हवा में। जब ये जवाब सुना तो अब हुर के ये कैफियत थी कि लरसा बरंताब हो गया। रात भर हुर की कैफियत ये थी कि खेमे में बस वो चक्कर लगाता था, इधर जाता था उधर जाता था और परेशानी से पूरी रात गुजरी। मेरा दिल कहता है इसी जाने आने में, इसी चहलकदमी में, इसी इस्तिराब में उसने शायद आवाज सकीना सुनी होगी, अलताश अलताश, अरे हम प्यासे हैं। अब उनको वो पानी याद आया होगा, अब उनको याद आया होगा कैसे प्यास की कैफियत में हुसैन ने हमको हमारी प्यास बुझाई थी। रात भर गुजरते गुजरते अब सुबह का वक्त होने वाला है और हुर पूरी रात में एक चंद लम्हे में आखिर में जाके ये फैसला करता है कि उसे जाना है हुसैन की तरफ। शायद उसकी हिम्मत अभी तक काम नहीं कर रही थी, लेकिन आखिरकार हिम्मत ने भी साथ दिया। एक शख्स आया और कहता है, हुर मैं तेरी ऐसी कैफियत देख रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि कूफे का बहादुर इंसान कौन है तो मैं तेरा नाम लूंगा, लेकिन तेरी कैफियत तो बड़ी दिगर नजर आती है। कहा, ए शख्स ये बता तूने अपने घोड़े को पानी पिला लिया? बस ये सवाल था कि उसने कहा अभी पिला के आया हूँ। बस ऐसे मेरा दिल कहता है और उसके सामने तो न कह सके होंगे, लेकिन अपना मुंह पीटते कह जानवर ने पानी पी लिया, हुसैन प्यासे, हुसैन के बच्चे प्यासे, हुसैन के साहब प्यासे। और उसके बाद एक मर्तबा तहैया किया। अब तारीखें अलग अलग हैं, किसी में है कि भाई को भी साथ लिया, बेटे को भी साथ लिया, गुलाम को भी साथ लिया। और उसके बाद हुर ने एक मर्तबा अपने लश्कर से चलना शुरू किया। जहन्नम से सफर जन्नत की तरफ है हुर का। आया था तो हुर था, अब अलैहिस्सलाम बनने जा रहा है। जैसे ही वो हुसैन के खेमे के नजदीक पहुंचा, अब मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा है। किसी ने ये पढ़ा कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पे नकाब थी, तो लिहाजा वो देख नहीं सकता था। अपने बेटे से पूछता जा रहा था। एक मर्तबा बेटे ने कहा, अल्लाह अकबर। जैसे ही सुना, कहा, मेरे लाल तूने क्या देखा? कहा, हुसैन ने लोगों को भेजा है असहाब को मेरे इस्तेमाल के लिए। अभी भी हुर जैसे इस्तेमाल के लिए तैयार न था, थोड़ा और आगे बढ़ा। एक मर्तबा फिर उसने तकबीर बुलंद की। पूछा, बेटा तूने क्या देखा? कहा, मैं देख रहा हूँ कि मुर्तज़िल अब्बास और अली अकबर आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो अब ये बुलंद आवाज से कहता है, अल्लाह अकबर। बस सुनना था कि हुर ने अपने आप को घोड़े से गिरा दिया। वो समझ गए होंगे कि हुसैन खुद आ रहे हैं, आया है। आकर एक मर्तबा कदमों पे अपने सर रख दिया। हुसैन तो वो है जो सत्तारुल उयूब के बंदे हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। लिहाजा हुसैन ने जैसे कुछ याद ही नहीं किया, अजब अंदाज में पूछ रहे हैं, अरे तुम सर उठाओ, तुम हो कौन ये तो बताओ। बस जैसे ही सर उठाया है, कहता है, मौला मैं वही मुजरिम हूँ जिसने आपको इस मुसीबत में डाला। अरे मुझे क्या माफ किया जा सकता है? हुसैन से आगे बढ़ के गले लगाया, अरे मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। अब मैं कहूँ शायद हुसैन कहें, ए हुर जब पहले मिले थे तो हमने पानी पिलाया था, ए हुर ख़याम में पानी भी नहीं जो तुम्हारी ज़ियाफ़त कर सके। एक मर्तबा कहता है, मौला मुझे इजाजत दीजिए कि मेरा बेटा और भाई पहले शहीद हो और फिर मैं आपकी तरफ से जान
दूं। चुनांचे रिवायात में लिखा या ना लिखा हो, लेकिन बेटे की भी शहादत है, भाई की और गुलाम की शहादत है। आखिर में कैफियत ये भी बयान की गई कि जब बेटा घोड़े से गिरा और अपने बेटे की बात पहुंचना चाहता था, बाप का जिगर है, बूढ़ा बाप है, अरे बेटे के लाशे पर जाना है, पहुंचा तो, लेकिन हुसैन पहले पहुंच गए। फरमाते हैं क्या कि अरे बाप के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने बेटे को एड़िया रगड़ता देखे। और उसके बाद जब बेटे ने हुर को शाद कर दिया और दुनिया से चला गया, तो चाहता था कि अपने बेटे की मैयत उठाए, हुसैन ने हाथों को रोक दिया। और ये कैसे मुमकिन कि बाप बेटे का लाशा उठाए, उनको हटा दिया। मैं कहूंगा असर आशूर के करीब आओ मोमिनीन, हुसैन बेटे का लाशा उठा रहे हैं, कभी खेमे की तरफ देखते, कभी तराई की तरफ देखते, अरे कोई नासिर और मददगार नहीं। और ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। अब उसके बाद और खुद लड़ने के लिए गए हैं मैदान में। अजीजों, बड़ी दाद शजाअत हासिल की। कहा जाता है कि हुर ने मैमने और मैसरे पर वो हमले किए कि हुर तकरीबन ये था कि रमदार लश्कर को भी गिरा देते और हुर उमर साथ का भी कत्ल कर देते। ये कैफियत थी, शजाअत थी कि एक मर्तबा शिमर ने आवाज दी, इसको चारों तरफ से घेर कर हमला करना चाहिए। लिहाजा हुर के ऊपर अब वही चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। बार बार हुर लड़ते चले जा रहे हैं और लाशों पे लाशें गिराते जा रहे हैं, लेकिन एक नेज़ा हुर के सीने पे लगा और घोड़े से जैसे ही गिरे आवाज देते हैं, या अबा अब्दुल्लाह अदरिकनी। हुसैन तेजी से हुर के पास पहुंचे। अरे हुर के अभी जान बाकी थी, अपने जालू पर सरे हुर को रखा। अब अजब बात कहते हैं, देखिए माँ से तस्करा शुरू हुआ था, हुसैन नफ्सियात से कितना वाकिफ है। कहते ए हुर, अरे तेरी माँ ने बड़ा अच्छा तेरा नाम रखा है, अरे तू दुनिया में भी हो रहे, आखिरत में भी हो रहे, तू यहाँ भी आजाद है, वहाँ भी आजाद है। कहता है क्या मेरी खता को माफ कर दिया गया? हुसैन ने कहा मैंने माफ किया, मेरे जद ने माफ किया, खुदा ने माफ किया। उनकी पेशानी से खून जारी था। रुमाले सैयदा जीनते जमीन हुर बन गया और दुनिया से आजाद होके बारगाह इलाही में हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ कर दे, हम सब की तौबा को कबूल कर ले। परवरदिगार इन अय्याम में हमको तौबा की तौफीक अता फरमा। वाले वाले हुसैन इब्न अली का वास्ता है कि हम सबको दुनिया में भी उनके साथ रख और आखिरत में भी उनकी शफाअत से महरूम कर और उन्हीं के साथ उनको मंजूर करना। परवरदिगार, जब हुर की खता माफ हो सकती है तो हम सब गुलामान और हैं, हमारी खताओं को भी बेहक अबुल फज़ल अब्बास माफ करना। और वाले वाले हुसैन के जद को, हुसैन के वालिद को, उनकी माँ को और उनके भाई को हमसे राजी कर दे, वक्त के इमाम से हमसे राजी कर दे, उनके ज़रूर मताजिम फरमा, हमको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा और हमारी नई नस्लों को भी तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Ya Hussein, 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 Ya
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، 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 دل سینے میں جب تک ہے پورے کا نغم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر میں سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے کا نغم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا، جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، اب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے کا نغم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے کا نغم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا،
دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا پرچم کا پھرے آدھا یا آستی زینب کی پرچم کا پھرے آدھا یا آستی زینب کی زینب کے گلے جیسے ہم کیسے ہو کب تیرا دل سینے میں جب تک ہے پورے کا نغم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ آزاداری سفر جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے اشک عذاب ماتم ماتم شہ کا جنون ذہن پر تاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا یہ علم اونچا رہے یہ علم داری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے یا حسین 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 یا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین یا
नामहरमों के दरमियान, नामहरमों के दरमियान और मुस्तफा की बेटियां मौला इमाम या हसन या हुसैन 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 या हुसैन। السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أيها الحسن المجتبى سبط رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأختك زينب أم كلثوم. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام، علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أمانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.